بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں۔ آج 28 صفر 1441 ہجری ہے۔ آج 28 صفر روز شہادت امام حسن علیہ السلام پرسہ پیش کرتے ہیں بخدمت چہارد معصومین، بالخصوص جد امجد امام حسن علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پدر بزرگوار امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور والد گرامی امام حسن علیہ السلام سیدۃ نساء العالمین کی خدمت میں امام حسن کی شہادت پہ پرسہ پیش کرتے ہیں۔ بالخصوص امام زمانہ جو منتقم ہیں، تمام قاتلان محمد وآل محمد سے انتقام لیں گے انشاءاللہ مولا۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو اور امام زمانہ کو اذن دیجیے کہ وہ تمام قاتلان محمد وآل محمد سے انتقام لیں۔ الاجل یا امام الاجل الاجل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج روز شہادت ہے امام حسن علیہ السلام کا، اور آج کی ویڈیو میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے مکمل اور مفصل حالات بیان کیے جائیں گے۔ حالات وفات حسب روایت مغیرہ۔ یہ اختصار علامہ باقر مجلسی کی تصنیف بہار الانوار کی جلد نمبر 10 سے لیا گیا ہے، جس میں امام حسن علیہ السلام کے حالات شہادت بیان کیے گئے ہیں۔ حریز نے مغیرہ سے روایت کی کہ معاویہ نے جودہ بنت اشد بن قیس کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تم حسن علیہ السلام کو زہر دے کر ختم کر دو تو میں تمہارا عقد اپنے بیٹے یزید سے کر دوں گا، اور اسے 1,00,000 درہم بھی بھیجنے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ جودہ نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ معاویہ نے اسے رقم تو دے دی مگر یزید سے اس کا عقد نہیں کیا، اور آل طلحہ سے ایک شخص نے اسے اپنی زوجیت میں رکھ لیا۔ اس سے اس کی اولادیں ہوئیں۔ چنانچہ جب قریش خاندانوں میں سے کسی کا ان کے ساتھ جھگڑا ہوتا تو وہ قریش کہتے، اے شوہر کو زہر دینے والی کی اولاد۔ عیسیٰ بن مہران نے اپنی اسناد کے ساتھ عمر بن اسحاق سے روایت کی ہے کہ میں ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ امام حسن علیہ السلام زنان خانے میں گئے اور واپس آئے اور فرمایا، مجھے کئی بار زہر دیا جا چکا تھا مگر اب کی مرتبہ جیسا سخت زہر مجھے کبھی نہیں دیا گیا تھا۔ میرے منہ سے جگر کے ٹکڑے گرے تو میں نے انہیں اپنی چھڑی سے کرید کر دیکھا، اور امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا، یہ زہر آپ کو کس نے پلایا؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم اس کو قتل کرو گے؟ فرض کرو کہ جس پر میرا گمان ہے اگر وہی ہے تو اللہ تم سے زیادہ اس سے باز پرس کرنے پر قادر ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ وہ ایک بے گناہ شخص کو سزا دی جائے۔ ابراہیم نے مخارکی سے روایت کی ہے، ان کا بیان ہے جب امام حسن علیہ السلام کا وقت وفات قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے بھائی، اب میں تم سے جدا ہو رہا ہوں اور اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ مجھے ایسا زہر پلایا گیا کہ جس سے میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت میں گر رہا ہے، اور مجھے معلوم ہے یہ زہر مجھے کس نے پلایا ہے اور کہاں سے آیا ہے، مگر صرف اللہ سے اس کا انصاف چاہوں گا۔ تمہیں میری حق کی قسم تم اس سلسلے میں کوئی اقدام نہ کرنا بلکہ انتظار کرو اور دیکھو میرا اللہ میرے معاملے میں کیا کرتا ہے۔
جب میں انتقال کر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا، غسل دینا، کفن پہنانا اور ایک تابوت میں رکھ کر مجھے میرے جد کی قبر پر لے جانا تاکہ میں ان سے تجدید عہد کر لوں۔ پھر وہاں سے مجھے میری جدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی قبر پر لے جا کر دفن کر دینا۔ اور اے میرے ماں جائے، تم دیکھو گے یہ قوم یہ سمجھے گی کہ تم مجھے قبر رسول کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے ہو، اس لیے وہ لوگ آگے بڑھ کر تم کو روکیں گے، مگر میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تم میرے دفن کے لیے ان سے کسی کا خون نہ بہانا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اہل و عیال سے اولاد و متروکات کے متعلق امام حسین علیہ السلام سے بالکل اسی طرح وصیت کی جیسے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے قائم مقام مقرر کرتے وقت ان کو وصیت فرما چکے تھے، اور شیعوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ میں ان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور اس طرح اپنے بعد نیابت کی نشاندہی فرما دی۔ جب امام حسن علیہ السلام رحلت فرما گئے تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو غسل دیا، کفن پہنایا اور ایک تابوت میں رکھ کر لے چلے تو مروان اور بنی امیہ کے افراد جو اس کے ساتھ تھے کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب جمع ہو گئے اور اپنے اپنے اسلحوں سے آراستہ ہو گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام اس تابوت کو لیے ہوئے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تاکہ امام حسن علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عہد کی تجدید کر لیں کہ اتنے میں سب لوگ یلغار کرتے ہوئے آ گئے، اور حضرت عائشہ بھی ایک خچر پر سوار ہو کر آئیں اور ان لوگوں میں شامل ہو گئیں اور کہنے لگیں، تم لوگوں کا مجھ سے کیا لگاؤ؟ تم لوگ میرے گھر میں ایسے شخص کو دفن کرنا چاہتے ہو جس کو میں پسند نہیں کرتی۔ پھر مروان بولا، عثمان تم مدینے کے بالکل کنارے پر دفن ہوئے اور حسن حضرت کے پہلو میں دفن ہوں گے، یہ تو تا ابد نہیں ہو سکتا، میں ابھی تلوار اٹھاتا ہوں۔ پھر بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان فساد کھڑا ہوا۔ یہ دیکھ کر ابن عباس تیزی سے آگے بڑھے اور مروان سے کہا، مروان واپس ہو جاؤ، ہم لوگوں کا ارادہ ان کو یہاں دفن کرنے کا نہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ انہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرا دیں، پھر انہیں واپس لے جائیں گے اور ان کی وصیت کے مطابق ان کو ان کی جدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں دفن کر دیا جائے گا، اور اگر یہ وصیت کر جاتے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا ہے تو ہم بھی دیکھ لیتے کہ تم انہیں یہاں دفن کیسے نہ ہونے دیتے اور ہمیں کیسے روکتے۔ امام حسن علیہ السلام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی حرمت کا زیادہ علم تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں محو خواب ہیں وہاں میری قبر کھودنے کے لیے بیلچے اور کدالیں چلیں اور انہیں اذیت ہو، جیسا کہ اس سے قبل دوسروں کے لیے کدال اور بیلچے چل چکے ہیں، اور ان کی اذن کے بغیر وہ وہاں دفن کر دیے گئے۔ اس کے بعد ابن عباس عائشہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، ہائے افسوس، ایک دن خچر پر ایک دن اونٹ پر، کیا تم نور خدا کو بجھا دینا اور اولیاء اللہ سے جنگ کرنا چاہتی ہو؟ واپس جاؤ، جس سے تم ڈرتی تھیں اللہ نے اس کا انتظام کر دیا ہے، تمہاری مراد پوری ہوئی، خدا کی قسم اس گھر والے کامیاب و کامران ہوں گے خواہ ان میں کچھ وقت لگے۔ جنازہ امام حسن علیہ السلام پر تیروں کی بارش۔ مناقب میں یہ بھی مذکورہ روایت موجود ہے کہ ان لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیروں کی بارش شروع کر دی، چنانچہ 70 تیر آپ کے جنازے پر پیوست ہو گئے۔ اس کے بعد ابن عباس نے عائشہ کو پکار کر کہا، تم اونٹ پر سوار ہو چکی ہو، خچر پر سوار ہو چکی ہو، اب اگر زندہ رہیں تو ہاتھی پر بھی سوار ہو لینا۔ مناقب آل ابن ابی طالب۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم اگر میرے بھائی حسن نے قسم نہ دے دی ہوتی تو ان کے دفن کے معاملے میں خون نہ بہایا جائے تو تم لوگ دیکھ لیتے کہ یہ اللہ کی تلواریں کس طرح تمہیں ٹھکانے لگا دیتی ہیں۔
اس لیے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کو تم لوگوں نے توڑ دیا، اور صلح کی جو شرائط مقرر تھیں انہیں تم لوگوں نے معطل کر دیا۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو لے کر بقیع میں گئے اور وہاں ان کی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف کے پہلو میں دفن کر دیا۔